الفت شبیر کا نیلم اگر پتہ شناس بات یہاں پہ موجود ہوگی تو شاید وہ زیادہ محفوظ ہوں گے، کیونکہ اس میں پتھروں کی عجیب سی کیفیت بتائی گئی. وفاؤں کا زمرد الفت شبیر کا نیلم، وفاؤں کا زمرد الفت شبیر کا نیلم، شجاعت کا زبرجد پیاس کا الماس کہتے ہیں. وفاؤں کا زمرد الفت شبیر کا نیلم، شجاعت کا زبرجد پیاس کا الماس کہتے ہیں. اور چمکتا ہے جو شاہ صبر کی دل کی انگوٹھی میں، اسی در نجف کو اہل دل عباس کہتے ہیں. چمکتا ہے جو شاہ صبر کی دل کی انگوٹھی میں، اسی در نجف کو اہل دل عباس کہتے ہیں. آئیے نیچا رسولوں کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، حضرت صاحب سے تشریف لائیں. آپ حضرات کی استقبال علیہ دست برتا کسی حقدار کے دروازے پر، دست برتا کسی حقدار کے دروازے پر، رزق لینے کے لیے پیاس کے دروازے پر، دست بستہ کسی حقدار کے دروازے پر، دست بستہ کسی حقدار کے دروازے پر، رزق لینے کے لیے پیاس کے دروازے پر 14 صدیوں سے بھکارن کی طرح بیٹھی ہے علقمہ حضرت عباس کے دروازے پر. سبحان اللہ بھائی، واہ واہ واہ، کیا کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. بیٹھی ہے علقمہ حضرت عباس کے دروازے پر. ایک مسئلہ چند کے یاد کرتا ہوں کہ فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، دین کی کٹی بھور سے وہ بچا لے جائیں گے. بطور خاص توجہ چاہتا ہوں، فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، دین کی کٹی بھور سے وہ بچا لے جائیں گے. تیوری عباس کہتی تھی یہ فوج شام سے، تیوری عباس کہتی تھی یہ فوج شام سے، باب خیبر کی طرح دریا اٹھا لے جائیں گے. تیوری عباس کہتی تھی یہ فوج شام سے، باب خیبر کی طرح دریا اٹھا لے جائیں گے. اتنا لشکر کیا ہے یہ تو سوکھے پتوں کی طرح، اتنا لشکر کیا ہے یہ تو سوکھے پتوں کی طرح، ایک تبسم علی اصغر اڑا لے جائیں گے. اتنا لشکر کیا ہے یہ تو سوکھے پتوں کی طرح، ایک تبسم علی اصغر اڑا لے جائیں گے. اب عقیدوں کی منزل پر آ کر سے حاضر کر رہا ہوں، آپ کا ٹیلی کر جائے تو ضرور بولیے گا. فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، دین کی کٹی بھور سے وہ بچا لے جائیں گے. تیوری عباس کہتی تھی یہ فوج شام سے، باب خیبر کی طرح دریا اٹھا لے جائیں گے. اتنا لشکر کیا ہے یہ تو سوکھے پتوں کی طرح، ایک تبسم علی اصغر اٹھا لے جائیں گے. اس یقین کے ساتھ اٹھایا پرچم عباس کو، گرمی محشر میں ہم اس کی حوالے جائیں گے. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. محمد والے محمد ایک بار فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، دین کی کٹی بھور سے وہ بچا لے جائیں گے. تیوری عباس کہتی تھی یہ فوج شام سے، باب خیبر کی طرح دریا اٹھا لے جائیں گے. اتنا لشکر کیا ہے یہ تو سوکھے پتوں کی طرح، ایک تبسم علی اصغر اٹھا لے جائیں گے، ایک تبسم علی اصغر اڑا لے جائیں گے، ایک تبسم علی اصغر اڑا لے جائیں گے. اس یقین کے ساتھ اٹھایا پرچم عباس کو، گرمی محشر میں ہم اس کی ہوا لے جائیں گے. دو شعر اور آخری. گرمی محشر میں ہم اس کی ہوا لے جائیں گے. مر گیا شبیر کا گر چاہنے والا کوئی، مر گیا شبیر کا گر چاہنے والا کوئی، عرش سے آ کر فرشتے کربلا لے جائیں گے. مر گیا شبیر کا گر چاہنے والا کوئی، عرش سے آ کر فرشتے کربلا لے جائیں گے. آخری شعر پوری توجہ. مر گیا شبیر کا گر چاہنے والا کوئی، عرش سے آ کر فرشتے کربلا لے جائیں گے. ان کی جنت ان کی دوزخ کچھ نہیں بچ چپ رہو، ان کی جنت ان کی دوزخ کچھ نہیں بچ چپ رہو، جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے. ان کی جنت ان کی دوزخ کچھ نہیں بچ چپ رہو، جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے. Thank you.
کہ جس کے آگے پھر کوئی رشتہ نہیں رہ جاتا. یہ ایسا منصب ہے ماں ہونا کہ جس کے آگے پھر کوئی اور منصب نہیں رہ جاتا. اور دنیا کی ہر قوم میں اس کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, بڑے تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. دنیا کا خراب سے خراب مذہب ہو وہ عظمت ماں کا قائل ضرور ہوتا ہے. ماں کے سلسلے میں اس کا دل ذرا سا نرم ہوتا ہے. اب آئیے اسلام کے دامن میں دیکھتے ہیں کہ ماں کی کیا عظمت ہے. عزیزان گرامی, یوں تو قرآن والدین کی عظمتوں کا بار بار اعلان کرتا نظر آ رہا ہے. کہتا ہے خدا کہ اللہ تعبدوا الا اياه, کہ دیکھو میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا. اور بھی مختلف آیتیں ہیں, یہاں تک کہ 5 مقامات پر پورے قرآن میں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم جاری کیا ہے. 5 مقامات پر خدا نے صاف صاف یہ اعلان کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. اب آئیے امام سجاد علیہ السلام قرآن میں ذرا سا تلاش کرتے ہیں کہ آپ کا ایک رسالہ ہے, رسالہ حقوق. اس میں آپ نے ہر رشتوں کے سلسلے میں ایک ایسے حق اور حقوق کی جانب اشارہ کیا ہے جو دنیا کا کوئی بھی فرد بشر ایسے حقوق اور قانون کو نہیں بیان کر سکتا. یہ دنیا کے قوانین ہیں جو روز بدلتے رہتے ہیں اور آپ پیپروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں قانون بڑا پرانا ہو گیا, اس کے چینج کرنے کے لیے ایویڈنس لایا جا رہا ہے. یہ سوال پڑھے گا. اس قانون میں ذرا سا جھول ہے, کچھ مشکل ہے, ایک خاص ذات اور برادری سے مخصوص ہو رہا ہے اس کا فائدہ, لہذا اسے چینج کیا جائے. لیکن امام سجاد جو 1400 سال پہلے آپ نے رسالہ حقوق بیان کر دیا وہ آج تک قائم ہے. اس میں کسی بھی قسم کی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے. جب امام کے کلام میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہے تو پھر خدا کے کلام میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری ماں کا تعلم تو جان لے کہ تمہاری ماں کا تم پر کیا حق ہے. میرے ماں فرماتے ہیں کہ اتنا جان لے, اگر اس حق کو پہچاننا ہے تجھے تو اتنا جان لے کہ تمہاری ماں کا اس پر حق یہ ہے کہ اس نے تمہیں اس مقام پر رکھا کہ جہاں پر دنیا کا کوئی شخص اس مقام پر نہیں رکھ سکتا, یعنی اپنے شکم میں رکھا. کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم اپنے شکم میں ایک بچے کو پال سکتے ہیں سوائے ماں کے؟ کوئی اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا. پھر امام فرماتے ہیں کہ جان لو کہ ماں نے وہ غذا تمہیں دی جو دنیا کا کوئی فرد بشر وہ غذا وہ نعمت نہیں دے سکتا. اب آپ کہیے گا کہ اگر ماں کا دودھ خشک ہو جائے تو کچھ اور افراد ہیں جو دودھ انہیں دے سکتے ہیں. اب یہیں پر ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر کسی نے محبت میں دودھ پلا بھی دیا تو وہ رضائی ماں کہلائے گی. صلوات پڑھے پھر امام اسی حقوق کو, انہی حقائق کو, حقوق کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. امام نے فرمایا کہ جان لو کہ خود بھوکی رہی لیکن تمہیں بھوکا نہ رہنے دیا. خود اس کے جسم پر اگر لباس نہ ہوا لیکن تمہیں بے لباس کے نہیں رہنے دیا. خود دھوپ میں رہی لیکن تمہیں سائے میں رکھا. خود پیاسی رہی لیکن تمہیں پانی پلایا. امام فرماتے اپنے تمام تن من دھن سے, یعنی ہر اعتبار سے, اپنے اعضاء و جوارح سے تمہاری خدمت میں لگی رہی, مسلسل تمہاری خدمت کرتی رہی اور اپنا سارا وقت تمہارے لیے وقف کر دیا.
یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں کہ تم جگتے رہے تو وہ بھی جاگتی رہی. ایک صلوات پڑھ دے نیند انسان کے لیے کتنی اہم ہوتی ہے. سب کچھ نیند پر قربان کر دیتا ہے، لیکن ایک ماں ہے جو اپنے بچے کے لیے رات بھر جگتی رہتی ہے تاکہ میرا بچہ سکون سے سو جائے. ان حقائق کو تفصیل سے بیان کیا جائے تب مزہ آئے گا، اور اپنے پاس وقت کم ہے بس سیدھا باتیں مختصر سی آپ کے سامنے پیش کروں گا. ماں کا مرتبہ امام زین العابدین نے بتا دیا، اس کا مقام بتا دیا. اب ذرا سا قرآن میں آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کو خدا نے کیا عطا کر دیا، کتنی عظیم نعمت اور انعام عطا کیا. جب حکم ہوا ابراہیم کو، ابراہیم اپنے بال بچوں کو، اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو لے جاؤ اس مقام پر کہ جہاں پر میرا گھر ہے وہاں چھوڑ آؤ. اور گھر بھی اس وقت ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر سایہ کیا جا سکے، گھر بھی ایسا اس وقت نہیں تھا جہاں پر پناہ لی جا سکے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بواد غیر ذی زرع، یعنی ایسے مقام پر جناب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر چلے جو بے آب و گیا تھا، جہاں نہ پانی تھا، جہاں نہ سایہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، وہاں پر لے جا کر چھوڑا. اور انداز کیا ہے؟ حکم پروردگار ہے لہذا لے کر چلے. انداز کیا ہے؟ کیا اسماعیل کو آگے بٹھا لیا اور ہاجرہ کو پیچھے بٹھا لیا اور شام سے چلے سرزمین مکہ پر آئے اور پہلے اپنے بیٹے کو سرزمین پر اتارا اور اس کے بعد بیوی سے کہا تم بھی اتر جاؤ، لیکن خود نہیں اترے. اس گھوڑے پر سوار رہے اور رخ کو موڑ لیا. دیکھیے جو بھی انبیاء نے فعل انجام دیا ہے اس کی اپنی ایک حکمت رہی ہے، اس کی اپنی ایک وجہ رہی ہے. اگر جناب ابراہیم گھوڑے سے اتر کر، سواری سے اتر کر سرزمین مکہ پر قدم رکھ دیتے اور بعد میں پانی کا چشمہ جاری ہوتا اسماعیل کے قدموں سے، تو بعض بدبخت یہ کہہ دیتے چونکہ ایک نبی کے قدم پڑے تھے لہذا پانی کا چشمہ جاری ہوا. پڑھ دے آپ دیکھیں کس طرح حکم پروردگار پر عمل کرتے ہوئے ماں کو اور بیٹے کو علیہ السلام و رحمۃ اللہ اپنے دل کے سلام پڑھے. ایک ماں کو اور اس کے دودھ پیتے بچے کو خانہ کعبہ کے پاس لے آب و گیا جنگل و میدان میں لے جا کر چھوڑ دیا اور چلنے لگے. اور جب چلنے لگے تو ذرا سا پانی اور چند دانے خورمے حوالے کر دی. اب ایسے بیابان میں جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے اور نہ کوئی درخت ہے، انسان اپنی غذا کیسے تلاش کر سکتا ہے؟ کتنے دنوں تک جی سکتا ہے؟ چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے اور متفق علیہ روایت پڑھ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد بزرگ علماء اہل سنت نے بھی اپنی تاریخوں میں نقل کیا ہے. خاص طور سے علامہ طبری نے اپنی تاریخ میں سے نقل کیا ہے کہ کس طرح جناب ابراہیم اپنے بچے کو اور بیوی کو چھوڑ کر چلے. جب جانے لگے ذرا سا پانی اور دانا دے کر کھجور دے کر تو ایک مرتبہ بیوی نے لگام فرس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا. کہا میرے سرتاج کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں شام. کہا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کہا خدا کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. جیسے ہاجرہ نے سنا خدا کے حوالے، فوراً لگام فرس کو چھوڑ دیا. کہا جاؤ میرے سرتاج
اب یہاں پر رکیے، ذرا سا سوال و جواب ہو جائے۔ میں کہوں گا بی بی ہاجرہ ابراہیم نبی ہے، ابراہیم امام ہے، ابراہیم پیغمبر ہے، وہ اگر یہ کہیں کہ خدا پر بھروسہ تو یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کی نبوت ہے۔ جس کا جتنا بڑا عہدہ، جو خدا سے جتنا قریب، اس کو خدا پر اتنا ایمان، اور ابراہیم کو خدا پر ایمان ہی نہیں بلکہ اس کی قدرت پر تجربہ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ جب نارے نمریدی میں جا رہے تھے تو خدا نے کس طرح نارے نمریدی کو گلزار سے بدل دیا۔ ابراہیم کو تجربہ ہے، ابراہیم کہہ سکتے ہیں کہ خدا پر بھروسہ کر کے آپ تو نہ نبی ہیں، نہ امام ہیں، نہ پیغمبر ہیں، محض اور معصومہ بھی نہیں ہیں، محض ایک خاتون ہے، نبی کی بیوی ہے اور نبی کی ماں ہے۔ پھر آپ اسی ایمان کے مطابق جو ابراہیم کا ایمان ہے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ مجھے بھی خدا پر اتنا ہی بھروسہ ہے جتنا ابراہیم کو ہے؟ ابراہیم تو نبی ہے، آپ نبی نہیں۔ عجب نہیں، بی بی آواز دے سنو، اگر میں نبی نہیں تو کیا ہوا، رسول نہیں تو کیا ہوا، امام نہیں تو کیا ہوا، میں ایک ماں تو ہوں، میں ایک ماں تو ہوں۔ میں نے کہا بی بی پھر بھی میں نہیں سمجھا، ماں ہونے کا کیا مطلب؟ کہ ماں ہونے کا یہ مطلب ہے کہ میں خوب جانتی ہوں کہ جو خدا میرے شکم میں بچے کو رزق دے سکتا ہے، اس مقام پر ایک نبی کا ایمان بول رہا ہوتا ہے، اسی مقام پر ایک ماں کا ایمان ہوتا ہے۔ ماں تجربے سے گزر چکی ہوتی ہے کہ کس طرح میرے شکم میں جو بچہ پل رہا ہے خدا اپنے لطف و کرم سے اسے رزق دے رہا ہوتا ہے، اسے حیات دے رہا ہوتا ہے، اور حیات پا کر وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ اب آئیے، جناب حاجرہ نے چند دنوں تک وہی پانی اور کھجور جو جناب ابراہیم چھوڑ کر گئے تھے اس سے استفادہ کیا، کھایا پیا، لیکن جب چند دنوں بعد وہ بھی تمام ہو گیا تو بچے پر پیاس کا غلبہ ہوا اور آپ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر سرگردہ پھرنے لگی۔ اب روایتوں میں ہے، متفق علیہ روایت پڑھ رہا ہوں، اب روایتوں میں ہے کہ بی بی صفا کی پہاڑی پر آئی، وہاں پر دیکھا کہ مروہ کی پہاڑی کے دامن میں پانی جیسی کوئی شے چمک رہی ہے۔ اب مروہ کو چھوڑا، پھر صفا کی پہاڑی پر آئی۔ روایتیں کہتی ہیں کہ مسلسل 7 مرتبہ بی بی نے اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر قدم رکھا، اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر قدم رکھا، اور اسی تلاش آگ میں، اسی مسلسل تگودو میں، اسی مسلسل تلاش میں بی بی کے پاؤں زخمی ہو گئے، اور اس قدر زخمی ہو گئے کہ چلا نہیں جا رہا تھا۔ پھر ایک مرتبہ جب انہوں نے نبی کے قدموں میں دیکھا، اپنے لال کے قدموں میں دیکھا، تو کیا دیکھا کہ پانی بہ رہا ہے۔ میں نے کہا بی بی یہ ریتیلا میدان ہے، یہاں پر پانی نہ ہوتے ہوئے بھی پانی نظر آتا ہے۔ آپ ابھی دیکھ رہی تھی کہ صفا کے دامن میں پانی چمک رہا ہے، لیکن جب آپ گئی تو دیکھا پانی نہیں، وہ سراب ہے، دھوکہ ہے۔ پھر ابھی آپ نے مروہ کی پہاڑی سے دیکھا تو پانی چمک رہا تھا، لیکن جب آپ پاس گئی تو وہ پانی نہیں بلکہ دھوکہ تھا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے لال کے قدموں میں پانی چمک رہا ہے، اور آپ کو یقین ہو گیا کہ پانی ہے، اور آپ چلی گئی۔ بی بی آواز دے دی نادان تجھے نہیں معلوم، جب بھی نبوت کے قدموں میں کوئی چیز ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، دھوکہ نہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اتنا سب کچھ برداشت کر رہی ہے، مسلسل ان پہاڑیوں کے چکر لگا رہی ہے۔ ایک ماں ہے جو ایک بچے کو، نبی ہی ہے، دونوں رشتہ ہے، نبی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، بچانے کے لیے پانی تلاش کیا اور خدا کی قدرت سے
پانی پیدا ہو گیا اور آج بھی وہ پانی جاری ہے. حاجیان کرام جاتے ہیں اور اس پانی کو تبرک کے طور پر نوش فرماتے ہیں, یہاں تک کہ لے کر آتے ہیں. خدا ہم سب کو توفیق حج بیت اللہ عنایت فرمائے انشاءاللہ. اور جو بھی افراد غیر مستطیع ہیں اللہ انہیں اس قدر استطاعت عطا کرے کہ وہ بھی قریب سے جلوہ توحید کا نظارہ کرے, دیکھے جائے کہ اللہ کا جلوہ اور بیت اللہ کا نورانی جلوہ کیسا ہے. اور جو حضرات یوں ہی جا چکے ہیں انہوں نے بھی قریب سے دیکھا ہے. ثواب پڑھے اللہ نے کرام. اب آئیے رکیے یہاں پر, دیکھیے جو بھی روایتیں ہوتی ہیں ان کے آگے کوئی اسٹاپ لگا ہوتا ہے, یعنی غور کیجئے, تدبر کیجئے اور روایت کو سن کر آگے نہ بڑھ جائیے. ذرا سا اگر غور کریں گے تو ہدایت کے بڑے اچھے اچھے نمونے خدا عطا کرے گا. اسی لیے اس نے اپنی آیات میں غور کرنے کے لیے کہا ہے. امام سجاد فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو قرآن کو ایک دن میں تمام کر سکتا ہوں, ایک دن میں پورا قرآن ختم کر سکتا ہوں, لیکن میں 3 دنوں تک قرآن پڑھتا ہوں تب ایک قرآن مکمل ہوتا ہے. اس لیے تاکہ میں آیات خدا میں غور کر سکوں. ایک صلوات پڑھ دیں. اب غور کیجیے اس واقعے پر. نبی کی بیوی جناب حاجرہ, نبی کی ماں, انہوں نے صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر چکر لگایا. اب جو بھی حاجی جاتا ہے حج کرنے کے لیے تو وہ کیا کرتا ہے, وہی تمام اعمال انجام دیتا ہے جو جناب حاجرہ نے انجام دیا. توجہ چاہ رہا ہوں, اللہ نے ایک ماں کی زحمتوں کا اتنا بڑا صلہ دیا کہ اسے جزو عبادت بنا دیا, جزو حج بنا دیا. حج کا ایک اہم حصہ کہ جب تک حاجی صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر جناب حاجرہ کی طرح صحیح نہ کرے اس کا حج نامکمل. میں کہوں گا اے فرزندان توحید, توحید کا نعرہ لگانے والوں, توحید کے اوپر بڑے بڑے تقریریں کرنے والوں, توحید پر بڑے بڑے مقالے لکھنے والوں اور توحید پروردگار میں زندگی گزارنے والوں, شرک سے اپنا دامن بچانے والوں, ذرا یہ تو دیکھو کہ حج بیت اللہ خالص مرکز توحید ہے, مگر خدا ایک غیر معصومہ کے عمل کو توحید ایک عمل کو توحید پروردگار کی علامت اور نشانی بنا دیا. اور یہی نہیں, ہر حاجی جب بھی جائے اس کی پیروی کرے. اللہ نے حضرت حاجرہ کے عمل کو عبادت سے بدل دیا اور رہتی دنیا تک عبادت ہوتی رہے گی, ایک غیر معصومہ. اب یہیں پر رک کر ایک اور بات عرض کر دوں, پروردگارا تم نے ایک غیر معصومہ کے عمل کو, محض نبی کی بیوی ہے, نبی کی ماں ہے, نبی کی جان بچانے کے لیے انہوں نے کوشش کی, تو آپ نے اللہ تو نے ان کے عمل کو عبادت بنا دیا, وہ بھی حج جیسی اہم عبادت میں شامل کر دیا کہ ہر حاجی جائے اور حاجرہ کے عمل کی تعظیم کرے. یہ ہے عبادت. میں کہوں گا پروردگارا اگر تم معصوم غیر معصومہ کے عمل کو عبادت بنا سکتا ہے تو اگر کوئی معصومہ ہے تو پھر اس کے عمل کو کیا بنائے گا. آواز قدرت آئی, اس کے عمل کو ہم مودت بنا دیں گے, معصومہ کے عمل کو ہم مودت بنا دیں گے. میں نے کہا پروردگارا فرق کیا ہے عبادت اور مودت میں؟ کہ اگر کوئی عبادت نہ کرے تو اس کو اس کی سزا ملے گی, اگر کوئی عبادت سے منہ پھیر لے تو اس کی سزا ملے گی, لیکن اگر کوئی مودت سے منہ پھیر لے تو عبادت کرتا رہے, کوئی عبادت قبول نہ ہوگی. صلوات پڑھتے ہیں. اللہ نے ایک کے عمل کو عبادت بنا دیا
اور ایک کے عمل کو مودت بنا دیا. اور صاف اعلان ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. القربہ سے مراد بی بی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اور کیجئے. ماں کی عظمتیں بہت ہیں. بچوں کی وقت کم ہے لہذا اپنے بیان کو سمجھتے ہوئے صرف چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، یہی وہ ماں ہے کہ اگر معصومہ بھی نہیں ہے، غیر معصومہ ہے، تب بھی اس کا احترام بہت لازم ہے. اس قدر اس کا احترام لازم ہے کہ اگر امام سجاد فرماتے ہیں کہ میں اس قدر اپنی ماں کا احترام کرتا ہوں. امام معصوم ہے، ان کی ماں غیر معصومہ ہے. فرماتے ہیں کہ اس قدر میں اپنی ماں کا احترام کرتا ہوں کہ ہم اور ہماری مادر گرامی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے. جبکہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کا حکم دیا ہے ائمہ نے، کھا سکتے، لیکن امام نے اہمیت کو بتایا کہ میں نہیں کھانا کھاتا. کسی نے کہا فرزند رسول آپ کیوں نہیں کھانا کھاتے ایک دسترخوان پر؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے پر میری ماں کی نظر ہے کہیں اس لقمے کو میں نہ اٹھا دوں. ایسا کیوں ہے؟ قرآن کہتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کل جب ہمارا بچپنا تھا تو ماں کا ہر لقمہ ہمارا تھا. صلوات پڑھ دے یہ احسان کے تحت امام فرماتے ہیں کہ جب آپ سن میں شعور اور رشد کو پہنچ گئے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جس لقمے کی نظر ماں کی نظر جس لقمے پر ہے اس لقمے کو بھی ہاتھ نہ ہے. اور لفظ آپ کی لفظ آئیں گے آقن سنو آقن، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ شمار ہو جاؤں. اور آپ کا ایک دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے جو پھر کبھی انشاءاللہ. اب آئیے دیکھیے ماں کی عظمت. اگر یہ ناراض تو خدا ناراض. غیر معصومہ ماں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ ناراض تو خدا ناراض. پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مدینے کی قبرستان سے گزر رہا تھا. میرے ساتھ مقداد تھے، ابوذر تھے، سلمان تھے. ایک قبر کے کنارے پہنچا. میں نے کہا مقداد رک جاؤ. مقداد نے اپنے قدم روک لیے، سلمان بھی رک گئے. کہا اللہ کے رسول خیر تو ہے؟ کہا اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے. چنانچہ آپ نے حکم دیا ہے صاحب قبر باہر آ جا. چنانچہ قبر شکافتہ ہوئی اور حکم پیغمبر سے وہ مردہ باہر آ گیا. اور باہر آیا تو بڑا عجیب منظر تھا. دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ اس کا سارا جسم آتش فضا بنا ہوا ہے. مسلسل اس کے جسم سے آگ کی لپٹیں خالی ہو رہی ہیں. پیغمبر نے کہا کہ ایسا عذاب اعوذ باللہ، پروردگارا سب کو اس عذاب سے محفوظ کرے. آخر ایسا شدید عذاب اس میں تو کیوں گرفتار ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں اس بنیاد پر اس عذاب میں گرفتار ہوں کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے. فیضان گرامی اس موقع پر پیغمبر نے پوچھا یہ بتا کیا تو ہماری امت سے ہے؟ کہ اللہ کے رسول آپ ہی کی امت سے ہوں اور آپ کے ساتھ ایک جنگ میں بغرض جہاد شامل ہو چکا ہوں، شرکت کر چکا ہوں. پیغمبر نے کہا کیا تو نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ کہا میں 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ مستحب نمازیں بھی ادا کرتا تھا. پیغمبر نے کہا یہ بتا کیا تو روزے سے دور رہتا تھا؟ کہا میں رجب و شعبان کے بھی روزے رکھتا تھا. پیغمبر نے کہا کیا حج تجھ سے ترک ہو گیا؟ کہا اللہ کے رسول میں مستطیع نہیں تھا. کہا ان تمام اعمال کے باوجود تیری ماں ناراض ہے، تجھ پر اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے. اے مقداد جاؤ مدینے میں اس کی ماں کو تلاش کرو اور لے کر آؤ. چنانچہ ماں آئی. پیغمبر نے کہا یہ میری امت سے ہے، میرے ساتھ رہ چکا ہے، نمازیں بھی اس نے خود پڑھی ہیں اور روزے بھی رکھے ہیں، اس کے تمام اعمال بہتر ہیں.
آخر وجہ کیا ہے کہ تو اس قدر اس سے ناراض ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اے رسول خدا، اے پیغمبر خدا، میں اس سے اس لیے ناراض ہوں کہ ایک دن سے جلتے ہوئے تنور کے حوالے کرنا چاہا مجھے، اور جس کی بنیاد پر میرا سینہ ذرا سا جل گیا، لہذا میں اس سے ناراض ہوں۔ اور میں نے بددعا کی کہ پروردگارا، جس طرح اس نے مجھے آتش جہنم کے حوالے کیا، اسی طرح آتش دنیا کے حوالے کیا، اسی طرح تو اسے آتش جہنم کے حوالے کر۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر نے کہا میں سفارش کرتا ہوں اسے بخش دے۔ اب وہ بی پلٹی، آسمان کی جانب رک گیا، پروردگارا تجھے محمد عربی کا واسطہ اس کے عذاب میں اضافہ فرما۔ اب عذاب مسلسل بڑھ گیا۔ جناب رسول خدا نے کہا سلمان جاؤ علی بن ابی طالب، فاطمہ الزہرا، حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا کو بلا کر لے کر آیا۔ چنانچہ پنجتن حاضر ہوئے۔ مولا کائنات آگے بڑھے اور کہا اے بیوی، میرے حق کا واسطہ اسے بخش دو۔ بیوی نے آواز دی پروردگارا تجھے علی کے حق کا واسطہ اس کے عذاب میں اضافہ کرنا۔ جناب معصومہ دو عالم آگے بڑھی، انہوں نے سفارش کی ہے بیوی میرے لیے بخش دو۔ چنانچہ پھر وہ بیوی آگے بڑھی اور انہوں نے عذاب کی مزید بددعا کی۔ امام مجتبیٰ آگے بڑھے۔ دیکھیے یہ میں یوں ہی ایک روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ اس روایت کو منہاج الصادقین تفسیر قرآن مرزا فتح اللہ نوری نے لکھا ہے۔ سروات پڑھے مرزا فتح اللہ نوری اپنی کتاب منہاج الصادقین میں لکھتے ہیں کہ اتنے میں امام مجتبیٰ نے سفارش کی، اس بیوی نے انکار کر دیا، اور جیسے ہی امام حسین شہید کربلا نے سفارش کی، اس بیوی نے کہا آقا میں نے آپ کے لیے وقت دیا۔ پیغمبر نے کہا بیوی یہ بتا کہ میں نے سفارش کی پھر بھی تو نے قبول نہیں کیا۔ حسن نے سفارش کی، علی نے سفارش کی، فاطمہ نے سفارش کی، کسی کی سفارش تم نے قبول نہیں کی، لیکن جیسے ہی میرے لال حسین نے تیرے دامن کو پکڑ کر کہا اسے بخش دو، فوراً تم نے حسین کی سفارش کیوں قبول کر لی؟ ایک مرتبہ وہ بیوی روتے ہوئے کہتی ہے اے پیغمبر رسول خدا، جیسے ہی میں نے یہ چاہا کہ حسین کی اس سفارش کا انکار کر دوں، میری آنکھوں نے کیا دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھل گئے اور فرشتے آتشی گز لے کر میری جانب بڑھنے لگے۔ کہے بی بی خبردار، اگر حسین کی سفارش قبول نہ کی تو تجھے بھی جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر رک جائیے، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامنے جوان ہے، پیغمبر سفارش کر رہے ہیں اور اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ سامنے جوان ہے، مولا کائنات سفارش کر رہے ہیں اور اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ بی بی زہرا بھی موجود ہے اور قبر کے پاس عذاب ہو رہا ہے، یعنی سفارش ہو رہی ہے اور عذاب کا سلسلہ رک نہیں رہا ہے۔ اب یہاں پر کہنے دیجئے کہ جب اگر ایک معمولی ماں ناراض ہو جائے تو پنجتن کے ہوتے ہوئے بھی عذاب ہوتا ہے، اب اگر معصومہ دو عالم ناراض ہو، سروات پڑھ دیں۔ حاصل ہے، یہ پاور، یہ طاقت حاصل ہے کہ جائے امور میں اگر وہ ناراض ہو جائے تو عذاب قبر سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب اگر معصوم ہے تو عالم ناراض ہو تو کہیں بھی دفن کر دو، رحمت للعالمین کے پہلو میں دفن کر دو، عذاب ہو کر رہے گا۔ اللہ نے گرامی میں نے بات مکمل کر دی۔ اگر ماں ناراض تو خدا ناراض، اگر ماں راضی تو خدا راضی۔ اور امام حسین کی اس موقع پر سفارش کو قبول کر کے خدا نے امام حسین کی اس انفرادی حیثیت کو بیان کر دیا، اور پیغمبر نے بھی امام حسین کی انفرادی حیثیت کو بیان کر دیا۔
ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین کشتی نجات ہے، حسین چراغ ہدایت ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نحن سبل النجاۃ، ہم سب کشتی نجات ہیں، لیکن ہمارے جد حسین کی کشتی اسرع منا واسرع منا، ہم سے زیادہ وسعت رکھتی ہے اور ہم سے زیادہ رفتار رکھتی ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بدامانیوں کے سبب خدا اپنی رحمت کے تمام دروازے تم پر بند کر دے تو ایک در حسین ہے جو ہمیشہ کھلا رہے گا، اس در سے وارد ہو جانا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے رحمت الہی کے جو تمام دروازے بدامانیوں کے سبب اور یزید کی بدامانیوں کے سبب، امت مصطفیٰ کی بدامانیوں کے سبب بند ہو رہے تھے، اور رفتہ رفتہ ساری دنیا خدا کی رحمت سے مایوس ہو رہی تھی۔ حسین نے قربانی دی اور رحمت خدا کے دروازے کھل گئے۔ لو عزیزو چند فطرے، چونکہ ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا چند فطرے کہہ کر میں بات کو مکمل کر دیتا ہوں، گفتگو کو تمام کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد خود ایک مستقل مجلس ہے، آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ جس طرح خدا نے امام حسین کی اس سفارش پر خاص توجہ کی اور عذاب کے فرشتے نازل کر دیے کہ خبردار حسین کی سفارش رد نہ ہونے پائے، حسین کی بات رد نہ ہونے پائے، اسی طرح جب حضرت معصومہ فاطمہ دنیا سے جانے لگی تو تمام بچوں کے لیے الگ وصیت کی، لیکن حسین کے لیے علی سے خاص وصیت کی، اے علی میرے بعد میرے حسین کا خاص خیال رکھنا اور دیکھنا میرے حسین پر پیاس کا غلبہ بہت ہوتا ہے، جب بھی پانی مانگے اس کی خدمت میں پانی پیش کرتے رہنا، اور یا علی جب میں اس دنیا سے گزر جاؤں تو میری قبر پر آنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ لو عزیزو حسب وصیت علی ابن ابی طالب ایک روز زہرا کی قبر پر قرآن پڑھ رہے تھے، ابھی کچھ ہی آیتوں کی تلاوت کی تھی، ایک مرتبہ قبر زہرا لگی، مولا کائنات نے کہا اے بنت رسول خیر تو ہے کہ یا علی، ارے تم یہاں قرآن پڑھتے ہو، میرا لال حسین پیاسا ہے۔ علی ابن ابی طالب گھر میں آئے، اپنے لال حسین کو پانی پیش کیا، میں کہوں گا اے بی بی، ارے یہ مدینہ ہے، باپ زندہ ہے، آپ نے وصیت کی، فوراً علی حاضر ہو گئے، آپ کا حسین پیاسا نہ رہا، مگر ہائے کربلا، ارے 3 دنوں تک آپ کا لال حسین اس قدر پیاسا تھا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے بھلے مرتبہ میں کربلا کے۔ جب بی بی دوبارہ میں دنیا سے جانے لگی، تابوت جنازہ جب آمادہ ہو گیا، مولا کائنات نے کہا اے زینب ام کلثوم آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ تو جناب زینب آگے بڑھی، ماں کا آخری دیدار کیا، جناب ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کا آخری دیدار کیا۔ ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ بھی آگے بڑھے اور ماں کو خدا حافظ کہا، لیکن زہرا کا ایک کربلائی لال حسین تو ماں کے تابوت کے پاس نہ آیا۔ کسی نے کہا اے بیٹا حسن جاؤ ماں کو آخری دیدار کر لو، ماں کو خدا حافظ کہہ دو، ماں کو رخصت کر دو۔ کہ بابا یہ بتاؤ کیا آج تک ایسا ہوا کہ میں ماں کے پاس بغیر بلائے حاضر ہوا؟ جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے گی ارے میں ماں کے پاس نہ جاؤں گا۔ ارے اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ بندے کا پٹ ٹوٹے، ارے زہرا نے آواز دی اے میرے لال حسین آجا میری آغوش میں آجا۔ تو حسین آگے بڑھے، ایک مرتبہ حسین اور زہرا نے مل کے گریہ کیا، آواز آئی علی ارے حسین کو زہرا سے جدا کر لو وگرنہ قیامت آ جائے گی۔
ایک مرتبہ پورے